بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات و مومنین، قیام مختار سقفی علیہ السلام کتاب مروج الذہب جلد 6 صفحہ نمبر 155 پر تحریر ہے کہ عبد المالک بن مروان ملعون کے عہد خلافت میں جناب مختار سقفی امام حسین سید الشہداء کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے میدان میں آ گئے۔ علامہ نور اللہ شوستری شہید ثالث تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ خلی نے مختار سقفی کو مقبول لوگوں میں شمار کیا ہے۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ نے مختار سقفی پر نکتہ چینی کرنے سے روکا ہے، اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے مختار سقفی کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ کتاب مجالس المومنین صفحہ نمبر 346 علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے مختار سقفی کی کارگزاری کے سلسلہ میں خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ جناب مختار سقفی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو آپ ہی نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مہمان رکھا تھا۔ آپ کو ابن زیاد ملعون نے آل محمد کی محبت کے جرم میں قید کر دیا تھا۔ وہاں سے چھوٹنے کے بعد آپ نے خون حسین کا بدلہ لینے کا عزم کر لیا تھا۔ چنانچہ 66 ہجری میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ قیام کر کے کوفہ کے حاکم بن بیٹھے، اور آپ نے کتاب و سنت اور انتقام خون حسین پر بیعت لے کر بڑی مستعدی سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ شمر کو قتل کر دیا، ہولی کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا، عمر بن سعد اور اس کے بیٹے حفص ملعون کو قتل کیا۔ کتاب وسیلۃ النجات میں لکھا ہے کہ شمر کو قتل کر کے اس کی لاش کو اسی طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرا دیا جس طرح اس نے امام حسین کی لاش کو پامال کیا تھا۔ تاریخ ابو الفدا میں لکھا ہے کہ جناب مختار سقفی نے 67 ہجری میں ابن زیاد ملعون کو گرفتار کرنے کے لیے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کی سرکردگی میں ایک بڑا لشکر موصل بھیجا، جہاں کا وہ اس وقت گورنر تھا۔ شدید جنگ کے بعد ابراہیم ابن مالک اشتر نے ابن زیاد ملعون کو قتل کیا اور اس ملعون کا سر کاٹ کر مختار سقفی کے پاس بھیج کر باقی بدن کو نظر آتش کر دیا۔ کتاب حبیب السیر پھر مختار سقفی کے حکم سے قیس ابن اشس ملعون کی گردن ماری گئی۔ بجدل ابن سلیم یہ وہ ملعون ہے جس نے امام حسین کی ایک انگلی ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ ڈالی تھی۔ پھر اس ملعون کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ پھر حکیم بن طفیل کو تیر مار مار کے جہنم واصل کیا گیا۔ اس نے علمدار کربلا جناب غازی عباس کو شہید کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یزید ابن سالک ملعون کو مارا گیا، بن خالد ملعون کو مارا گیا، عبداللہ بجلی کو مارا گیا، عبداللہ ابن قیس کو مارا گیا، زرع ابن شریک ملعون کو مارا گیا، سبی شامی ملعون کو مارا گیا، سنان بن انس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، عمر بن حجاج گرفتار ہوا، اسے بھی قتل کیا گیا۔ کتاب عقد فرید، نور الابصار، مجالس المومنین، بہار الانوار، ان سب میں روایت ہے۔ منہال بن عمر کہتا ہے کہ جناب مختار سقفی کے قیام کے دوران میں حج کے لیے گیا تو میری ملاقات جناب سید الساجدین امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا حرملہ بن کاہل ملعون کا کیا بنا، اس کا کیا حشر ہوا؟ تو میں نے کہا مولا وہ ملعون تو ابھی زندہ ہے، سالم ہے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا خدایا اس ملعون کو آتش تیغ کا مزہ چکھا۔ منہال کہتا ہے جب میں کوفہ واپس آیا تو مختار سقفی سے ملا، میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ امام کی بد دعا کی تکمیل پر سجدہ شکر میں گر گئے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ بے شک حرملہ کو ویسے ہی مارا گیا جیسے امام زین العابدین نے چاہا۔ حضور عالی یاد رکھیے گا جناب مختار سقفی نے امام حسین کے بے شمار قاتلوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، جہنم واصل کر دیا،
دیوان مرتضوی میں لکھا ہے کہ مختار آل محمد کے ہاتھوں سے قتل ہونے والے ملعونوں کی تعداد 80,303 تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جناب مختار سقفی کے سامنے جب ابن زیاد ملعون کا سر رکھا گیا تو ایک سانپ آ گیا اور ابن زیاد ملعون کے منہ میں گھس گیا اور پھر ناک سے نکل آیا۔ اسی طرح ابن زیاد ملعون کو وہ سانپ مرنے کے بعد، قتل ہو جانے کے بعد بھی ذلیل کرتا رہا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے چنیدہ اور بڑے ملعونوں کے سر ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھ مدینہ منورہ جناب سید الساجدین کی خدمت میں بیچ دیے۔ جب امام زین العابدین نے ان ملعونوں کے سروں کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور مسکرا کر مختار سقفی کو دعائیں دیں۔ بس جناب زین العابدین کا مسکرانا تھا کہ مدینے کے مومنین نے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کی، سر میں تیل ڈالنا شروع کیا، آنکھوں میں سرما لگانا شروع کیا، جو واقعہ کربلا کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ چکے تھے۔